صبح اٹھا تو ایک سوال واٹس ایپ پہ آیا تھا، تو سوال یہ آیا تھا مجھ سے، انہوں نے پوچھا کہ امام مہدی سے جب بیعت ہوگی تو آپ ہمیں ساتھ لے جائیں گے یا ہمیں خود جانا ہوگا، یا کس طریقے سے ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ میں بڑا حیران ہوا۔ پھر ابھی شام کو میں بیٹھا ہوا تھا آفس میں، کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ ایک بات کی تصدیق چاہی تھی کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے حرم میں بیٹھ کے قسم کھا کے یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ 2025 میں امام مہدی آنے والے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ بھئی اس کا کیا جواب دوں، اور صبح یہ سوال آیا ہوا تھا۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ شاید حضرت جی کی نسبت سے یہ غلط بات کچھ پھیلی ہوئی ہے، اور وہ جو کوئی سادہ آدمی تھے تو مجھ سے پوچھ بیٹھے جی آپ امام مہدی کے پاس ہمیں لے کے جائیں گے، بیعت خود کروائیں گے یا ہمیں جانا ہوگا؟ اگر ہمیں جانا ہوگا تو کیسے بات کریں اور کیسے بیعت کریں؟ یعنی اس قسم کی غلط افواہیں جب آتی ہیں تو بہت سارے سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کا شکار ہو جاتے ہیں، سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے۔ کب آنا ہے، نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر، نہ کوئی بڑے سے بڑے عالم نے کبھی اس کا دعویٰ کیا کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ کب آنا ہے۔ وہ ٹائم کسی کے علم میں نہیں۔ صرف حضرت جی کی بات خاص نہیں ہے اس معاملے میں، 1400 سال میں کسی کو یہ علم نہیں کہ کب آنا ہے، ٹائم فریم میں آنا ہے۔ اب امام مہدی جب آئیں گے تو ان سے بیعت کیسے ہوگی، ان کی پہچان کیسے ہوگی، ان کو پہچانے گا کون؟ یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ان کو علماء پہچانیں گے، قطب اور ابدال پہچانیں گے، دیندار لوگ پہچانیں گے، جن کی وضع قطع اٹھنا بیٹھنا دینداری کے ساتھ ہوگا، جن کا کردار گفتار علماء کا ہوگا، وہ پہچانیں گے۔ تو اس میں خطرے کی بات آ گئی نا کہ وہ لوگ جو خود دین سے دور ہو رہے ہیں، اپنے لباس کو اور اپنی اولادوں کو دینی چیزوں سے دور کر رہے ہیں، یہ خطرے میں ہوں گے، کیونکہ امام مہدی کا انکار کرنے والے، نہ ماننے والے لوگوں میں وہ مسلمان بھی ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے، علماء سے دور ہوں گے وہ، اور ایسا طبقہ وجود میں آتا چلا جا رہا ہے۔